السلام علیکم ناظرین، سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ریاست مدینہ میں مدنی دور، اور جب مدنی دور کی بات ہم کہتے ہیں تو وہ 10 ایئرز 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ میں آپ نے گزارے بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ، آپ نے جو وہاں پہ انیشیٹو لیے، تو 7 قسم کی ہمیں اس میں سیاسی فتوحات ملتی ہیں مدنی دور کی، ٹھیک ہے، 7 وکٹریز جو ہیں پولیٹیکل، اور وہ 7 پولیٹیکل وکٹریز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے وہ سسٹم آف اسٹیٹ جو ہے اس کے ڈائنامکس ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ مدنی دور سیاسی جد و جہد کی جو تکمیل تھی اس کا دور تھا، اور اس میں سیاسی حکمت عملی کو کامیاب کیا گیا۔ اس میں جو انیشیٹوز تھے، سب سے پہلے مواخات ڈیکلیریشن ہے جسے ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے وسیع بنیاد معاہدات و اقدامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے مختلف کمیونٹیز کے ساتھ، نان بلیورز کے ساتھ، مختلف اینٹیٹیز کے ساتھ، قبائل کے ساتھ۔ تیسرا ہے میثاق مدینہ جو فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف ہیومن ہسٹری ہے جس کے 63 آرٹیکلز ہیں۔ اور چوتھا ہے حدیبیہ کا معاہدہ جسے صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ پانچواں ہے فتح خیبر، چھٹا ہے فتح مکہ، اور ساتواں ہے خطبہ حجت الوداع، ٹھیک ہے۔ اب نیو اکانومک سوشل آرڈر جو ہے یہ مواخات مدینہ ہے، مواخات جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں جو پرابلمز تھے، مہاجرین جو ہے وہ ان کی مکہ سے آمد پر ان کی سب سے پہلا مسئلہ ان کی بحالی تھی، ریہیبلیٹیشن، اور دوسرا تھا اکانومک اسٹیبلٹی۔ یہ 2 چیلنجز تھے جب اسٹیٹ آف مدینہ میں آپ انٹر ہوئے، تو آپ نے مہاجرین کی بحالی کے لیے جو منصوبہ بنایا اس منصوبہ بنانے کی کیا وجہ تھی؟ مہاجرین جو تھے وہ دے لیفٹ آؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ بیہائنڈ دیم ان مکہ ان دا وے آف اللہ وین دے مائیگریٹڈ ٹو مدینہ، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ریاست کی معاشی اور اقتصادی اکانومک جو ویلفیئر ہے اس کا کانسیپٹ مضبوط بنایا، اور اس کے جو انیشیٹوز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اسلامی معاشرے میں جب تشکیل ہوتی ہے تو پہلا پیرامیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ مذہبی احکام کو یکدم نافذ نہیں کیا، جو ریلیجس جو بائنڈنگز تھیں، بلکہ معاشی استحکام کو پریفر کیا، ٹھیک ہے۔ اکانومک پریفرنس جو ہے پہلے ہے، پھر اس کے بعد انفورسمنٹ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس پہلے ہوتا ہے، ریٹریبیوٹیو بعد میں ہوتا ہے، جبکہ مذہبی احکام بتدریج گریجولی نافذ ہوتے رہے۔ تو لوگوں کی اکانومی کا مسئلہ حل ہوگا تو تب ان کو آپ ایک لا اینڈ آرڈر میں اور ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ میں لے کے آئیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی اصول ہے، ایک اسٹیٹ میکنزم کے طور پہ بتا رہا ہوں، اور یہی پاکستان میں چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اکانومک ایکویلٹی قائم کریں، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس لائیں، پھر اس کے بعد آپ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی طرف جائیں۔ نمبر 2، مواخات کا نظام قائم کرتے ہوئے آپ نے مہاجرین کا جو مزاج ہے اس کا خیال رکھا، چونکہ مہاجرین مدینہ کی آباد کاری کے اندر اس وقت کئی طریقے ہو سکتے تھے۔ مہاجرین کے طبی مزاج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھا اور دوسرا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اب یہ ریزن کیا ہے مزاج سے مراد؟ انصار مدینہ سے مختلف تھا ان کا ایک اکانومک ایٹیچیوڈ، وے آف لیونگ، یا آپ انہیں کہہ لیں کمانے کا ذریعہ۔ انصار چونکہ مدینہ میں تھے، وہ ان کا پیشہ زراعت تھا، ٹھیک ہے، کھیتی باڑی، اور اہل مکہ کا پیشہ ٹریڈ تھا، تجارت، کاروانز آتے جاتے سیریا سے عراق، تو یہ عادات پیشہ تھا فری ٹریڈ میں۔ تو اہل مکہ مدینہ کے زراعت پیشہ قبائل میں صدیوں سے جو قائم جاگیرداری نظام، مزاروں کے پیش نظر اپنے لیے اسے مطلب تنگ کنجسٹڈ سمجھتے تھے۔ تو اگرچہ مدینہ جو ہے وہ زرعی علاقہ تھا، پھر مہاجرین کو زمینوں پر آباد نہیں کیا جا سکتا، لہذا براہ راست زمینوں پر آباد کرنے کی بجائے آپ نے معیشت کی جو بنیاد تھی مواخات پر رکھی، برادرہڈ پہ، ٹھیک ہے، جس کا مطلب معاشی زندگی سے مسلمانوں کے لیے اخوت و مساوات کا عملی اطلاق ہوگا۔ پھر قدیم موروثی تعصبات ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، لازوال رشتے قائم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں منصوبہ بندی کے تحت زراعت تجارت کو مدینہ کی معیشت کا سنگ بنیاد بنایا گیا۔ زراعت بھی اور معیشت بھی 2 چیزیں، زراعت اور تجارت، آپ کی ایریگیشن لینڈ جو ہے اور آپ کی ٹریڈ ہے، اس کو دونوں کو ملا کے۔ تو حضور کی آمد سے پہلے یہ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں جو تجارت تھی اس پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی، انصار کی معیشت کا انحصار زراعت پر تھا، ٹھیک ہے، تو انہیں اپنی زرعی پیداوار لام والا یہودیوں پہ بیچنا تھی، پھر قرض، سود در سو استحصال ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک مواخات قائم کر کے اشتراک قائم کیا، اور اس سے یہود کی اجارہ داری بھی ختم ہوئی، ان کا ایکسپلائٹیشن بھی مسلمانوں کا نہیں ہوا،
اور جو نان مسلم کے ساتھ آپ کا ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتے تھے اس کے ساتھ اسلام کی دعویٰ کا بھی ایک شکل کھلنے لگی۔ دوسرا ہے وسیع البنیاد معاہدات، براڈ بیس ٹریٹیز، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قوتوں کے ساتھ کی۔ یہود سے معاہدہ توحید کے مساوی کلمے کی بنیاد پہ طے کیا۔ اب جو بنو ثقیف ہیں، طائف کا قبیلہ، انہوں نے کچھ مطالبات پیش کیے کہ ہمیں اس صورت میں یہ قبول ہے۔ ایک نماز سے استثناء، حرمت زنا سے استثناء، طائف کو حرم قرار دینا، فرضیت زکوٰۃ سے استثناء۔ ان کی تردید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ خیر بتوں کو تمہیں اپنے ہاتھ سے توڑنے سے تو ہم معافی دے سکتے ہیں، رہا نماز کا معاملہ تو اس میں دین میں کچھ خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو، لہذا ہم اسے معافی نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے پہلی 2 شرطوں پر منوا لیا اور بعد کی 3 شرطیں مان لیں۔ کون سی؟ اس میں طائف کا حرم ہونا، فرضیت زکوٰۃ، فرضیت جہاد، جو ان سے ریلیونٹ بھی شاید اس وقت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر بہت سارے یہود کے مدینہ ہی نہیں بلکہ قبائل بنی زمرہ، غفار، نعیم اور نجران کے عیسائیوں سے بھی معاہدے کیے، ٹھیک ہے۔ دشمن کی تعداد اور قوت کم کرنے کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ اتحاد قائم کی، یعنی یونیفیکیشن بلاک۔ آپ نے دشمن کے الائز کو بھی اپنے نیگوسیشنز میں، مذاکرات میں شامل کیا۔ پھر اگر ہم آگے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق کے فروغ مختلف تنوع پیدا کیا۔ ایک جو ایولوشن پروسیس ہے نا، سوشو پولیٹیکل، ملٹری اینڈ ڈیفنس، اکانومک اور کمرشل نوعیت کے معاہدات تھے، آپ نے وہ بھی کیے۔ اور اس کے ساتھ آپ کی اتحادی حکمت عملی، جسے الائنس اسٹریٹجی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن بدلتی رہی، ٹھیک ہے۔ شروع میں آپ نے خالصتاً سیکولر اتحاد قائم کی، پھر آپ کی حاکمیت مسلم ہو جانے پر آپ نے اتحاد کو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے عملی اقرار کے ساتھ مشروط کیا، یعنی گریجولی حکمت کے ساتھ آپ نے جو چیزیں وہ لیں۔ پھر آپ نے میثاق کے ذریعے مدینہ کو آئینی بنیاد فراہم کی، اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن تھا وہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام تھا جس میں ریاست مدینہ میں مسلم حاکمیت قائم ہوئی۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، افراد معاشرہ کی تربیت کا کام مسجد میں ہوتا، وہ پارلیمنٹ بھی تھی، جوڈیشری بھی تھی۔ ریاست کا نظم چلانے کے لیے آپ نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم قائم کیا۔ ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے عسکری اور دفاعی اقدامات قائم کیے۔ پھر سیکولر، سوشو اکانومک اور ریلیجس پروگرامز کا آغاز 2 ہجری سے ہوا، ٹھیک ہے، اور نزول۔ پھر ہجرت کے احکامات، اذان، فرضیت زکوٰۃ، فرضیت صیام، تحویل قبلہ، فرضیت جہاد۔ 3 ہجری کے احکامات، امتناع شراب، تحریم خمر کا حکم۔ 4 کا نفاذ تحریم حکم، حکم حجاب نساء۔ 5 میں تیمم، زنا، قذف، لعان۔ پھر 6 ہجری میں نکاح طلاق، تبلیغ اسلام کے بین الاقوامی منصوبے، چارٹر کا آغاز۔ 7 ہجری میں سود کی قطعی حرمت اور 8 میں حج کی فرضیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بہت سارے نتائج ہیں الائنس کے ساتھ۔ پھر میثاق مدینہ، میثاق مدینہ تیسرا ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ انکلوسیو سوسائٹی کے لیے آپ نے جو معاہدہ کیا، سٹیزن شپ اور ساری چیزیں اس میں۔ پھر حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ کیا، جو مسلمانوں کے لیے بڑا ناگزیر تھا اور اس کے امپیکٹ دیر پا تھے۔ پھر فتح خیبر ہے اور فتح مکہ، اور منصوبہ بندی کے مطابق 100% یہ فتح مکہ کا منصوبہ کامیاب رہا۔ اس میں آپ نے لا تثریب علیکم الیوم، اوپن جو ہے ریکونسلیشن اور معافی کا اعلان کیا بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ، ٹھیک ہے، مکہ میں جب، اور دارالامن قرار دیا جو اس وقت آپ کے مخالفین تھے اس کے گھروں کو، ٹھیک ہے۔ پھر خطبہ حجت الوداع، نیو ورلڈ آرڈر، جو ایک کہتا ہے نا، ہنری کسنجر نے لکھی تھی ورلڈ آرڈر، ہمارا نیو ورلڈ آرڈر ہے گلوبل اسلامک ورلڈ آرڈر، وہ خطبہ حجت الوداع ہے جو ہیومن رائٹس اور اقوام عالم نے اسی میں سے پوائنٹس لیے ہیں۔ آپ نے الوہی نظام کو عملاً قائم فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست دانہ دانشمندانہ یہ ہے کہ جو قرآن میں تصوراتی ڈھانچہ موجود تھا وہ ڈھانچہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری اصلاحات قرآنک پرسپیکٹو میں لے کے ان کی اپلیکیشن کا فارمولہ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے چیدہ نکات جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں، سابقہ تمام جاہلانہ رسوم و رواج ختم، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جان، اموال، عزت کی حرمت کا اعلان فرما کر گلوبل پیس آرڈر قائم کر دیا، گلوبل آرڈر آف پیس، یہ پہلی دفعہ۔ شرف و کرامت کی بنیاد تقوی قرار دے کر عالمی مساوات، گلوبل ایکویلٹی قائم کر دی، یہ ریاست مدینہ ہے۔ سود کی معاملت کا اعلان کر کے معاشی اقتصادی استحصال کا، ٹو ایلیمینیٹ اکانومک اینڈ سوشل ایکسپلائٹیشن اٹ از نیسسری ٹو ڈکلیئر
ربا فاربیڈن ان اسلامک پرسپیکٹو، جو آج ہمارے پاکستان میں آرٹیکل 38 کی کلاز ایف میں ہے، لیکن ابھی تک ٹو ایز ارلی ایز پاسبل عورتوں کو تحفظ قائم کیا، ٹھیک ہے، زیر دست، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں جو ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انیشیٹو تھے. اور آج پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی وہ ساری چیزیں ہمیں تتر بتر نظر آتی ہیں. ہمارے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کہیں پہ کھڑی نہیں ہیں، عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا، اشرافیہ اسٹیٹس کو سارا بجٹ کھا جاتا ہے. ہمارے اداروں کی یہ حالت ہے کہ آپ کا کرکٹ جو ہے اس کے اندر ڈپلومیسی اور پالیٹکس انوالو ہے، اپنی ذات کے لیے کھیلتے ہیں، ملک کے لیے نہیں، اور اتنا امبیرسمنٹ ہوتا ہے، لوگوں کے ایموشنز اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک انسٹیٹیوشن کی بات کی، چاہے جوڈیشری ہے، آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ایگزام پاس کر کے آتا ہے 25-30 لاکھ کی گاڑی میں غریب کی ریڑھی الٹانے کے لیے اس کا کام یہی ہوتا ہے. تو آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی اسٹیٹ آف مدینہ کے اسٹرکچر کو پاکستان میں نافذ کیے بغیر اس ملک میں ایکویلٹی، رول آف لا اور سوشل جسٹس نہیں آ سکتا. ہم اسی لیے کہتے ہیں صلح حدیبیہ ہو، موقعات مدینہ ہو، میثاق مدینہ ہو، اس پر عمل کریں. اور تکمیل پاکستان آپ کے شعور کی بیداری کے لیے یہ انیشیٹو جاری رکھے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ریاست مدینہ ماڈل کی روشنی میں حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ بنانے میں اپنا رول پلے کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.